الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے 20 محرم الحرام یوم وصال صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ مہتاب عشق و محبت، تاجدار اہل وفا، مجاہد اسلام، پیکر عزم و ہمت، مرد آہن، کوہ استقلال، موزن نبی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا بلال حبشی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے چند اشعار۔ کعبے سے دی ہے آپ نے پہلی اذان بلال، کرتے ہیں رشک آپ پر دونوں جہاں بلال، کرتے ہیں رشک آپ پر دونوں جہاں بلال۔ کردار سے لکھی ہے جو تو نے کتاب عشق، ہر لفظ ہے وفاؤں کی ایک کہکشاں بلال۔ کیا کیا ستم نہ ڈھائے تجھ پر امیہ نے، اقرار حق سے پھسلی نہ تیری زباں بلال۔ لرزش نہ آئی آپ کے پائے ثبات میں، حقانیت کے آپ ہے کوہ گرا بلال۔ مکہ عہد عہد کی صداؤں سے گونج اٹھا، خورشید انقلاب تھا تیرا بیاں بلال۔ ابو بکر نے خرید کے ایسے بڑھائے دام، دولت اگر زمیں ہے تو ہے آسماں بلال۔ چشم رسول سے تیرے جوہر نکھر گئے، ہر نقش بن گیا تیرا جاویداں بلال۔ خوشبو تیری اذان کی ہے ساری اذانوں میں، کتنا مہک رہا ہے تیرا گلستان بلال۔ پہلے نقیب دونوں حرم کے بنے ہیں آپ، قربان اس شرف پہ دل مومنہ بلال۔ تیری ہر ایک ادا پہ کروڑوں سلام ہو، فخر زمیں بلال، وقار زماں بلال۔ سبحان اللہ۔ سامعین، سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کے اولین مسلمانوں میں سے ہے جو کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مشرف اسلام ہوئے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہی ہوئی ہے۔ آپ سیاہ فام تھے، اونچے قد کے، دبلے پتلے جسم والے تھے۔ امت مسلمہ میں موزن اسلام آپ کی اول و آخر شناخت ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی نے راہ خدا میں اور ہادی برحق علیہ السلام کی محبت میں اتنی مار کھائی کہ اسلام کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا اور پھر ساری عمر جوار نبوی میں بسر کی۔ آپ کا شمار صحابہ صفہ میں بھی ہوتا ہے۔ محسن انسانیت نے حضرت بلال کو اولین موزن اسلام بنایا۔ اب تمام موزنین کے سردار بھی ہیں اور آقا علیہ السلام کے خزانچی بھی۔ سامعین، جب اللہ رب العزت نے اپنے ایک ہونے کا اعلان کروایا تو اپنے پیارے حبیب کی پیاری زبان سے فرمایا کہ حبیب فرما دیجئے قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ آپ نے مکہ کے بازار میں جب یہ فرمایا تو کفار برہم ہو گئے، مشتعل ہو گئے، پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ اس دور میں یہ جملہ کہنا آسان نہ تھا۔ جس نے بھی کہا اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، عرصہ دراز تنگ کر دیا گیا، مصائب ہی مصائب جنم لینے لگے۔ مگر اللہ کے بندے ظلم سہ کر بھی صبر کا پیکر بن گئے، استقلال کا پہاڑ بن گئے۔ بس ایک بات زبان پر تھی کہ اللہ احد ہے اور بت باطل ہے۔ قل هو اللہ احد کہنے والوں میں حضرت سیدنا بلال حبشی بھی تھے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی قریش کے ایک نامور سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال نے جب اسلام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کی اور دولت ایمان سے قلب منور ہوا، حضرت بلال کا اسلام قبول کرنا تھا کہ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ امیہ بن خلف آپ پر تشدد کرتا، سیدنا حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور آپ کی پشت پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، لیکن حضرت بلال اس ظلم و ستم کے باوجود بھی بلند آواز سے عہد عہد کے نعرے بلند کرتے۔ راوی کہتے ہیں کہ جس گرم تپتی ریت پر کڑی دھوپ میں حضرت بلال کو لٹایا جاتا، اگر وہاں جانور کا گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی گل جاتا۔ اس کے باوجود حضرت سیدنا بلال حبشی نے کمال استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشرکین کو بے بس کر دیا۔ وہ سارے مارتے مارتے تھک جاتے مگر حضرت سیدنا بلال حبشی مار کھاتے نہ تھکتے۔
انتہائی عشق دیکھیے کہ حضرت بلال کا مالک امیہ بن خلف، ابو جہل و عتبہ نے آپ کو مسلسل تختہ مشق بنائے رکھا۔ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کو دی جاتی، وہ سیدنا بلال حبشی کو مکہ کی گلیاں بازاروں میں لیے پھرتے۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا کوئی ایسا نہیں جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق امیہ بن خلف کے پاس آئے اور اپنا قیمتی غلام اور دینار دے کر آزاد کرایا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دونوں حاضر ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بلال کو خرید کر آپ کا غلام بنا دیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ بلال، جب ہم نے تجھے آزاد کر دیا۔ حضرت بلال زمین پر گر گئے اور عرض کیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آزاد ہو کر کہاں جانا ہے؟ ساری عمر آپ کے قدموں میں گزار دوں گا، بس قبول فرما لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سینے سے لگا کر فرمایا، اے بلال، آج کے بعد تو ہمارا خاص ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک حبشی غلام کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر غزوہ میں حضرت بلال ساتھ رہے۔ آپ ان 7 صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ آپ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال، ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے؟ حضرت بلال نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو کے ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کا سارا دن نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ گزرتا۔ آپ ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کو دیکھتے رہتے، جہاں تک کہ دربار رسالت سے جب آپ اپنا حجرہ طیبہ میں تشریف لے جاتے تو حضرت بلال اس وقت بھی حجرہ کے دروازے کے سامنے منتظر بیٹھے رہتے کہ جب سرکار باہر نکلے تو آپ کے چہرے مبارک پر سب سے پہلے بلال کی نگاہ پڑے۔ ہجرت کے بعد بھی حضرت بلال نے رفاقت کا حق ادا کیا اور ہر غزوہ میں شامل رہے۔ خاص طور پر غزوہ بدر میں اپنے سابق آقا امیہ بن خلف کو قتل کیا۔ دربار رسالت میں اس سے بڑھ کر اور کیا پذیرائی ہو سکتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر تمام صحابہ رسول اور سرداران قریش کے درمیان سے آپ ہی کو حکم اذان ملا اور آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ حضرت بلال حبشی پکے معاہد اور سچے عاشق رسول تھے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی قرآن مجید کی اس آیت کی عملی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال کو حضور سے عشق و تقوی کی بدولت عظمت و منزلت ملی۔ رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، مگر عظمت اتنی کہ مدینے کی گلیوں میں چلتے تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند تھے، زبان پر کولے رکھنے کی وجہ سے شین کی بجائے سین نکلتا تھا۔ تو بعض صحابہ کرام نے شکایت کی تو نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ عرش والا بھی بلال کی اذان سے خوش ہوتا ہے کہ جس دن حضرت بلال نے اذان نہیں دی اس دن سورج طلوع نہیں ہوا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں سیدنا بلال حبشی پر۔ 20 محرم الحرام 2 ہجری کو حضرت سیدنا بلال بن رباح نے دنیا فانی کو خیر آباد کیا۔ 60 برس عمر پائی، مشق میں باب صغیر کے قریب مدفون ہوئے۔ آج بھی حضرت سیدنا بلال حبشی کی زندگی کے اوراق کا مطالعہ کرتے ہیں تو آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو جاتی ہے کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوئے جنہوں نے ایمان و اسلام، قرآن و توحید اور رسالت کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ کاش کہ قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق مصطفیٰ میں نکل جائے تو اچھا ہے۔ کافور نہ ہو میرے کفن و بدن میں، حضور کا پسینہ ہی مل جائے تو اچھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔